بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹر اوپر ہے، پاکستانیوں تھوڑا صبر کرو۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر ڈوبنا پڑا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ بہت عرصہ حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی عبرتناک موت مر گیا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ سارا غرور و تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہودی اور اس کی کمپنیاں چھائی ہوئی ہیں۔ عملاً امریکہ پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس امریکہ پر بھی یہودی ہی حکومت کر رہے ہیں۔ مگر کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس دنیا پر حکومت کریں گے؟ کبھی نہیں۔ ہر ظالم اور طاقتور کی طرح انہیں بھی بری موت مرنا ہے۔ بس وقت ایک مہلت ہے جو انہیں ملی ہوئی ہے۔ جس دن وہ ختم ہوگی، یہ اپنی موت خود مر جائیں گے، کیونکہ اصل رائٹر اوپر ہے، میرا اللہ، جس کے لکھے ہوئے فیصلے اور وقت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دوستوں، ہلاکو خان کی بیٹی نے ایک عالم سے پوچھا تھا، تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم نے شہزادی سے کہا، کبھی چرواہا دیکھا ہے؟ اس نے اپنے پورے ریوڑ کے پیچھے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو نکل کھڑی ہوں تو چرواہے ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتے ہیں تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں، اور وہ کتے تب تک بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے کہا، تم تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہو۔ جب تک ہم اپنے رب سے دور بھاگتے رہیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ جس دن ہم خدا کے در پر واپس آ گئے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ آج جو یہودی، عیسائی اور ہندو ہم پر مسلط ہیں تو وجہ ہماری اسلام سے دوری ہے۔ جس دن ہم اسلام کے راستے پر واپس آئیں گے، یہ لوگ خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ آج کل پاکستانیوں کی اکثریت اس غم میں مبتلا ہے کہ انہوں نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ جیل میں ہے، اور جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار میں ہیں۔ میری پاکستانیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ مایوس مت ہونا، اچھا وقت جلد آنے والا ہے۔ بس اپنی راہیں ٹھیک رکھو، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اسی بات پر ایک شعر یاد آ گیا، وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا، دیے بجھا کر نیا بادشاہ بنایا گیا، جسے عوام نے چاہا وہ دیس کا مجرم، جو مسترد ہوا وہ تخت پر بٹھایا گیا۔ ان کی حکومتوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت سے ملکوں میں مسلمان جابر حکمرانوں کے نیچے ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر کوئی پریشانی لینی ہے تو بس اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی لیں، کیونکہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دل سے اللہ کا بننے کی کوشش کریں۔ بے ایمانی اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے مسلمان، پھر جو چاہو گے حاصل کر لو گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔